اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دورہ تفسیر کے سلسلے میں کل سورہ انبیاء کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی تو اس کے مضامین کیا ہیں اور اس میں کیا بات کی، پھر جب ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ مکی زندگی کے دوسرے دور کا آخر اور تیسرے دور کا آغاز میں یہ نزول ہوا سورہ انبیاء کا۔ قریش مکہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام رسالت یعنی عقیدہ توحید اور حیات بعد الموت پر مختلف اور متضاد اعتراضات ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی واقعاتی شہادتوں اور دلائل کی روشنی میں ان کے اعتراضات کا ازالہ کیا اور اہل مکہ کو اس بات پر متنبہ کیا کہ جس انداز سے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جو کفار مکہ اعتراضات کرتے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ انسان کبھی بھی منصب رسالت پر فائز نہیں ہو سکتا، یعنی انسان کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ وہ عقیدہ آخرت کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ محض ایک وہم ہے، زندگی چند روز کھیل کود کا نام ہے، جزا سزا وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار تمام گمراہی اور بدعملیوں کی بنیاد بنتا ہے، کیونکہ اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور اسی غفلت کے باعث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انتہائی تحقیر آمیز انداز سے دیکھتے اور قرآن کے بارے میں یوں کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، وہ خود روزانہ گھڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ شرک جو اہل مکہ کی رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اس کی بابت وہ کسی بھی حقیقت پسندانہ گفتگو کو سننے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ رسالت کے انکار پر ان کی یہ دلیل تھی کہ یہ نبی بارہا عذاب کی وعید سنا چکے ہیں مگر آج تک تو عذاب آیا نہیں ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ کہ محض دھمکیاں ہیں تاکہ ہمیں مرعوب کیا جا سکے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر پیارے انبیاء کے حالات زندگی کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے، اور اس سورہ انبیاء میں جو انبیاء کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ تھوڑا سا پچھلی صورتوں کے مقابلے میں ہٹ کے، یعنی اس میں پہلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اسلام کا انٹریکشن تھا اپنی امت کے ساتھ، اور وہ جو عذاب کی صورت میں ان پہ آئے، یہاں پہ ان کی اپنی پرسنل لائف کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے ہر نبی کی، اور انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو کنیکشن ہے اس کو اسٹرانگ کیا، دعائیں مانگی اور کس طرح اس آزمائش میں سے وہ نکلے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بس اس میں سے یہ واضح اس صورت میں کیا گیا ہے کہ جو نبی بھی ہیں وہ انبیاء بھی اپنی نوع میں کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں ان میں سے کوئی ایک علامت اور صفت کا ان کی ذات میں شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہیں، اور ان کی جو دعوت کے مخالفین ہیں ان کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے پیغام کے امین ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دین کو پیش کر رہے ہیں، پہلے انبیاء بھی یہی پیش کر چکے ہیں، یہی اصل دین ہے، اور تمام جو اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سارے گمراہ اور باطل ہیں۔ پھر اس میں اس سورہ میں اس مضمون کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کامیابی اور کامرانی کا انحصار انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اس دین برحق کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں رہنما بنا لیں، اور دین کو رد کرنے والوں کا انجام بدتر اور عبرتناک ہوگا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نبیوں کے ذریعے سے وقت سے پہلے بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ اخلاقی تعلیمات کے ضمن میں اس صورت میں خیرات، صبر، علم، نیکی اور انصاف کا خصوصی ذکر ملے گا، جبکہ ظلم، کفر، غفلت اور دین کا مذاق اڑانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ تمام جو مضامین ہم اس صورت میں اینڈ تک دیکھتے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اب تلاوت کریں، اس کے بعد جب ترجمہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا فرمان ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اس رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ کیا ان کو زمین و آسمان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین آسمان کو پیدا کیا، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر آپ انسان کے لیے کتنی نعمتیں بنائیں، زمین، چاند، سورج، ستارے یہ بنائے، اور توحید، یہ جو تمام دلائل ہیں توحید کی بیس کرتے ہیں۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین تھے دونوں باہم ملے ہوئے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پیدا کیا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز، تو کیا پھر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہاں پہ رتقا اور ففتقنا، رتقا کا مطلب ہوتا ہے بند اور ففتقنا کا مطلب ہوتا ہے کھلے ہوئے، اور ہما کا تسنیہ کا صیغہ یوز کیا گیا، یعنی زمین اور آسمان دونوں بند تھے جب تک اس کائنات پہ زندگی کا وجود نہیں تھا، آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، اور جب بارش نہیں برستی تھی تو پھر زمین سے پیداوار نہیں اگتی تھی، تو جب زمین پہ زندگی کا وجود ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، اور اس پانی کی سے ہی کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا گیا۔ پانی سے ہر جاندار، پانی سے یعنی پیدا کی ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز، تو کیا پھر تم یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اور جما دی ہم نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر کہ کہیں ڈھلک نہ جائے انہیں لے کر، اور بنائے ہم نے ان میں کھلے راستے تاکہ وہ اپنا راستہ پالیں۔ پہاڑوں کو زمین کی کیل کہا جاتا ہے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس کے اوپر پہاڑ اس طرح رکھیں کہ یہ متزلزل نہ ہو جائے، یعنی اپنے جگہ سے ڈھلک نہ جائے، اور جو انسان کی جو زندگی ہے اس کا جو متاثر نہ ہو۔ اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، اور پھر بھی اس کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنی واضح نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ آسمان کو دیکھیں، سامنے نظر آ رہا ہے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں، اس کے باوجود آپ کے سر پہ ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا نظر نہیں آتا، اور اس کو محفوظ اس طرح بنایا ہے کہ شیاطین نہ اوپر جا سکتے ہیں یا وہاں سے کوئی جو ہے وہ سنگن لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، یعنی مطلب یہ عام مشاہدے کی بات ہے، اس کے لیے کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر انسان جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے،
وہ اگر اپنے ارد گرد نظر رکھے دوڑائے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کیسے بنایا ہے اور اس کی حد ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس کو دیکھ کر بھی یہ نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے. اور وہی تو ہے جس نے پیدا فرمایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اور نہیں رکھی ہم نے کسی بشر کے لیے تم سے پہلے بھی ہمیشہ کی زندگی، پھر کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے. یعنی جو اس وقت اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں سب کی تکذیب ہوئی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد نہیں ہے جن کی تکذیب کی گئی، جن کو چٹلایا گیا. یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ اگر جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. یعنی موت ہر انسان کے لیے ہے، خواہ وہ نبی ہو یا انسان ہو یا کوئی ولی ہو. تو اگر کوئی نبی ہے تو اس کا ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے. یعنی نبی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں آئی ہے. بشر اور کسی بشر میں نبوت اور موت اکٹھی ہو سکتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کو نبوت دی گئی ہے تو اس کو موت بھی آئے گی. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مر جانے کی، پھر انہوں نے کفار مکہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے تاکہ جو ہے نا وہ نبوت کا خاتمہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے اب تک کوئی زندہ ہے یا ان کے پچھلوں میں سے کوئی زندہ ہے کہ یہ بھی زندہ رہیں گے؟ تو اگر یہ آپ کے موت کی دعا کر رہے ہیں تو یہ کیا خود زندہ رہیں گے؟ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور ان کو یہ مانتے بھی ہیں، جن پہ یہ ایمان بھی لے کے آتے ہیں، یعنی اہل کتاب بھی مانتے ہیں، ان کو بھی اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، تو کیا وہ نبی زندہ ہیں یا آپ کی موت کی دعا کر رہے ہیں؟ آگے فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو چکھنا ہے مزہ موت کا. یعنی جتنے بھی جو بھی ذی شعور ہے، جو جاندار اس دنیا میں ہے تا قیامت تک کے لیے جو بھی آتے رہیں گے، انہوں نے اگر آئے ہیں تو انہوں نے جانا بھی ہے اور موت کا مزہ چکھنا بھی ہے. یعنی اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے. اور ڈالتے ہم تمہیں برے اور اچھے حالات میں آزمائش کے لیے، اور ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ یعنی آزمائش کرنی ہے، بالشر والخیر، اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ. یعنی اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو انسان کو صحت دے دی اور اس کے اوپر دولت کی فراوانی کر دی، مال و دولت دے دیا، اولاد دے دی، اور اس میں پھر اسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا کیسے اپنی نعمتوں کا حق ادا کرے، شکر ادا کر کے. اور شر کے ساتھ کیسے آزمایا جاتا ہے کہ اس کی جو خلاف طبع چیزیں ہیں جیسے رنج اور غم، بیماری اور فکر و فاقہ جیسی چیزیں دے دیں، اس میں توقع کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے رب کا کیسے ادا کرنا ہے صبر کر کے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ صبر کے مقابلے میں شکر کا مقام جو ہے نا زیادہ مشکل ہے. یعنی مصیبت میں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یاد کر کے اپنا صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن خوشی کے موقع پر یا نعمتوں میں جو انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کم آتی ہے. اس مقام پہ شکر ادا کرنا بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا یا نعمتوں کا چھن جانا یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات کو بلندی کے لیے ہوتا ہے. یہ کسی قرب الہی کا ذریعہ مطلب نشان نہیں ہے کہ جن کو بہت پیسہ دے دی گیا، بہت دولت دے دی گئی تو اللہ کے بہت محبوب ترین بندے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے، جو بیمار ہیں یا جن کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے، مال اولاد نہیں ہے، ایون اولاد بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت ہے کہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے. اس کے اپنی آزمائش کے طریقے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے اس دونوں حالات میں، مطلب اگر دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یا چھین بھی لیا ہے، ان دونوں حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس مقام پہ کھڑے ہو کر اس کا شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، جو مرضی کر لیں دنیا میں، آپ جس طرح مرضی زندگی گزار لیں، اس کا حق ادا کریں یا نہ ادا کریں، آپ نے واپس اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اور جب دیکھتے ہو تم کو یہ لوگ جو کافر ہیں تو اور کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جو نام لیتا ہے تمہارے خداؤں کا برائی سے؟ ان کا حال یہ ہے کہ جب رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اور بنایا گیا انسان جلد بازی سے، عنقریب دکھاؤں گا میں تمہیں ایسی نشانیاں، لہٰذا مجھ سے جلدی مت مچاؤ. اجل کا لفظ یوز کیا گیا ہے. اجل یعنی یہ وقت سے پہلے رزلٹ طلب کرنا، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. جہاں اور بہت سی کمزوریاں انسان کی پرسنالٹی میں رکھی گئی ہیں، یہ بھی رکھا گیا ہے کہ انسان کو، اور قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی وقت سے پہلے وہ رزلٹ چاہتا ہے، صبر نہیں ہے، تھوڑا رکنا نہیں ہے، کہ انتظار نہیں کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وقت سے پہلے وہ ہر چیز اپنے لیے ڈیمانڈ کرتا ہے.
अनकरीब दिखाऊंगा मैं तुम्हें ऐसी निशानी, लिहाजा मुझसे जल्दी मत मचाओ। और वो कहते हैं ये लोग कि आखिर कब पूरी होगी ये धमकी, अगर तुम हो सच्चे। यानी यही वो बात है कि अगर आप बार बार अजाब का धमकी दे रहे हैं कि तुम पर अजाब आएगा, तो इससे पहले इतने हमारे बुजुर्ग मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उन पर तो कोई अजाब नहीं आया, आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो हमने तो कोई अजाब नहीं देखा। तो आप अब जो कह रहे हैं, तो अगर है कोई अजाब तो हमें सामने लेके आए। काश जान लेते ये लोग जो काफिर हैं उस वक्त की कैफियत को, जब ना रोक सकेंगे अपने चेहरों से आग और ना अपने पीठों से, और ना उनको मदद मिलेगी, बल्कि आएगी इन पर वो बला अचानक जो बदहवास कर देगी उन्हें। सो ना ताकत रखेंगी उसे दूर हटाने की, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी। यकीनन मजाक उड़ाया गया था रसूलों का तुमसे पहले भी, तो घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनका इस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। यानी ये तसल्ली दी जा रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक सिर्फ आप ही नहीं है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे पहले जितने भी अंबिया और रसूल गुजर चुके हैं उस सब का इसी तरह मजाक उड़ाया जाता था। क्योंकि जो हक होता है, हक की राह में इस तरह की जो रुकावटें हैं वो तमाम लोगों को दरपेश होती हैं, और हक को अपने मतलब तकमील तक पहुंचाने के लिए इन पुरखार रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो ये इंसान की फितरत है कि जब हम किसी और को अपने साथ इस तरह देखते हैं तो दिल में थोड़ी सी तसल्ली और ढारस बन जाती है कि चलो, मतलब किसी और को बीमार देखता है और खुद अपनी बीमारी इंसान भूल जाता है, किसी और को अपने से कमतर को देखता है तो इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी तसल्ली है कि आप इस बात पे परेशान ना हो, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले जितने भी नबी गुजर चुके हैं और सबका मजाक उड़ाया गया है, तो आप इस बात से दिल गिरफ्तार ना हो। जी। قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون इनसे पूछो कौन है जो बचा सकता है तुम्हें रात को और दिन को रहमान की पकड़ से सिवाय उसकी रहमत के। फिर भी ये अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या उनके कुछ ऐसे खुदा हैं जो उनकी हिमायत करें हमारे मुकाबले में? नहीं, नहीं ताकत रखते वो मदद करने की अपनी भी, और ना उन्हें हमारी तरफ से तायद हासिल है। असल बात यह कि खूब सामान जिंदगी दिया है हमने उन्हें और इनके आबा अजदाद को, यहाँ तक कि गुजर गया उन पर एक जमाना। क्या ये नहीं देखते कि हम घटाते चले आ रहे हैं जमीन को उसके अतराफ से, तो क्या ये फिर गालिब आ जाएंगे? कह दो हकीकत ये है कि मैं मुतनब्बे कर रहा हूँ तुमको वही के जरिए से, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें खबरदार किया जाता है किसी खतरे से। और अगर छू भी जाए उन्हें झोंका तेरे रब के अजाब का, तो ये जरूर चीख उठेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही थे जालिम। और रखेंगे हम तराजू ठीक ठीक तोलने वाले क्यामत के दिन, फिर ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जर्रा भी, और अगर होगा कोई अमल राई के दाने के बराबर भी तो हम ले आएंगे उसे, और काफी हैं हम हिसाब लेने को। यहाँ पे मवाजीन मीजान की जमा है,
یعنی میزان رکھا جائے گا اور تمام لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. یہاں پہ ایک حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا. اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو فرشتہ منادی کرے گا کہ جس کو تمام اہل محشر سنیں گے، فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی. اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شکی اور محروم ہو گیا، اب کبھی معمورات نہیں ہوگا. یعنی اسی کو حضرت حذیفہ سے بھی روایت کیا ہے. اسی کو ایک اور حدیث ہے کہ جس میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے؟ تو فرمایا کہ قیامت کے 3 مقام تو ایسے ہوں گے کہ ان پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے، جب تک نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوگا یا ہلکا رہا، کوئی کسی کی یاد نہ آوے گی. دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے جو نجات کی علامت ہے، یا بائیں ہاتھ یا پشت کی طرف آیا جو عذاب کی علامت ہے. اور تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا ہے، گزرتے وقت جب تک پار نہ ہو جائیں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. اب یہاں پہ اعمال کو تولا جائے گا، یعنی اعمال میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ ایمان ہوگی، اور ایمان کے ساتھ باقی اعمال کو رکھا جائے گا، اور جس کا وزن بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا بیڑا پار کر دیا جائے گا، اور ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یقیناً دے چکے ہیں موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، تورات اور روشنی اور نصیحت ایسے متقیوں کے لیے. یعنی یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے ہم بہت دفعہ بارہا پڑھ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پچھلی تمام صورتوں میں، کہ فرقان کا مطلب ہے کہ حق و باطل کو تمیز کرنے والی. اور اس کا بعض فقہاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت مدد جو ہے وہ شامل حال رہی موسیٰ علیہ السلام کے تمام معاملات میں، اور ان کی ہر وقت ان کو مدد پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اس کو روشنی اور نصیحت کہا گیا ہے ایسے متقیوں کے لیے جو ان سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے، اور جنہیں حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہے. اور یہ قرآن بھی نصیحت ہے، بابرکت ہے، جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا پھر تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ چیزیں دی ہیں، تورات دیا ہے جو روشنی بھی یہ نصیحت ہے، تو اسی اللہ نے یہ بابرکت قرآن اور یہ نصیحت بھی اتاری ہے، اور وہی یہ سب کچھ جو ہے نازل کرنے والا ہے. تو جب آپ اس پہ ایمان لیتے ہیں، اہل کتاب کو کہا گیا ہے کہ جب آپ اس پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر اس قرآن سے انکار کیوں کر. جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اچھا جی، یہاں سے آگے اب تمام انبیاء اکرام کا تذکرہ شروع ہو جائیں گے، جس میں سب سے پہلے جو ہے سب سے جلیل القدر نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا. ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور کتنا بڑا انہوں نے ایک سٹینڈ لیا پوری قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اور آگے پھر ہم دیکھتے جائیں گے جس طرح کا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ ایک بت پرست گھرانے میں ان کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا، اور ان کے جو باپ جو سب سے قریبی اور میٹھا رشتہ ہوتا ہے وہ از خود بت پرست تھا. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک بت پرست گھر میں نبوت کا چراغ جلا. اور جو سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی وہ رشد و ہدایت، یعنی بچپن ہی سے، شروع سے ہی ان کو فہم، ان کو سمجھ، دانائی عطا فرمائی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے اس بات کا مجھے پتہ تھا. تو جب انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا، اپنے گھر میں یہ چیز دیکھی، تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ کس طرح ان سے مدد مانگتے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی پوچھا کہ یہ آپ کیوں ان مورتیوں کو ان پہ جمے ہو یا ان کا آپ عبادت کرتے ہو، تو ان کو بڑی حیران ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہو اور ان پہ اعتراض کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب قوم کو بڑی حیرت ہوئی، گھر والوں کو بڑی حیرت ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں جی، میں مذاق نہیں ہے میرا، بلکہ میں آپ کے پاس ایک حق لے کے آیا ہوں، اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو آپ کا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اور زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. تو پھر انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک چال چلی کہ سب لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہ ان کے بت خانے میں چلے گئے اور سارے بتوں کو توڑ کر کلہاڑے کو ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی، وہ پوچھیں گے کہ یہ کس نے کیا، تو ان کو جواب دی جائے گا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھ رہے ہیں. تو ایک مطلب اپنے ایک دلیل دینے کی خاطر، ایک اپنے اتمام حجت کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو جب وہ واپس آئے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ پہلے تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر کچھ لوگوں نے ان کو بتایا، قوم کے سرداروں کو، کہ ایک نوجوان ہے جس سے ہم نے سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں برا بلا کہہ رہا تھا، تو آپ اس کو بلا کے پوچھیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا بت ہے، اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے کلہاڑا، آپ اس سے پوچھیں. تو ان کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو غلط بات ہے. مطلب ان کے اپنے دل میں ندامت محسوس کی، اور وہ اپنے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا. کچھ دیر کے لیے ان کو سمجھ آئی کہ یہ غلط بات ہے. لیکن جب دلیل کام نہیں کرتی اور جب دلیل جو ہے وہ حق ثابت ہو جاتی ہے اور اگلا طاقتور ہو تو وہ اپنی طاقت کے بل پر اس دلیل کو رد کر دیتا ہے. یہ ہم اس سے سیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا اور طاقت کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے پہ ابراہیم علیہ السلام پہ طاقت کو استعمال کیا گیا. پھر انہوں نے سب لوگوں کو کہا کہ اپنے بتوں کی مدد کرو. یعنی وہ کیسے معبود ہیں کہ جو خود مدد کے مستحق ہیں، وہ مدد نہیں کر سکتے بلکہ مدد کے مستحق ہیں. ایک الاؤ جلایا گیا، آگ جلائے گی کہ آگ اور جلا کے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے اور ہمارے بتوں کی اس سے مدد کریں گے. تقریباً 1 مہینہ تک وہ اس کا
लकड़ियां जमा करते रहे और 7 दिन तक उसको जलाते रहे। फिर उनको समझ ना आई कि इसमें कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकें, तो शैतान ने उनको समझाया कि मंजनीक से जैसे उसमें डाल के, जैसे आजकल के दौर में इसको समझना बहुत आसान है कि जिस तरह तोप से गोले फायर किए जाते हैं, इसी तरह जब स्टार्ट में मंजनीक एक तरह का हथियार होता था जिसमें पत्थरों को डालकर दुश्मन की तरफ फेंका जाता था, तो अब गोला बारूद फेंका जाता है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल फेंका गया, कायनात और की तमाम मखलूक जो है वो तड़प उठी। जिब्राइल अमीन मदद के लिए पहुंचे कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। तो उस वक़्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत जवाब था कि मदद की तलब तो है लेकिन आपसे नहीं, अपने रब से है। अगर मेरे रब की यही रज़ा है तो मैं भी इसमें राज़ी हूँ। और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उनके मुँह पे था। फिर अल्लाह ताला ने उस वक़्त उस आग जो आग में जलाई गई, उसको उसी वक़्त हुक्म दिया कि आप ठंडी हो जाओ और सलामती वाली, ना सिर्फ़ ठंडी बल्कि सलामती वाली भी हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ठंडी हो जाए तो वो भी इंसान के लिए खतरनाक होती है। उस आग ने इब्राहिम हर चीज़ को जलाया, मतलब जिस रस्सी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध के फेंका गया था वो रस्सी भी जल गई, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ात को, उनके जिस्म मुबारक को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जब पूरी दुनिया, सब दुनिया किसी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हो, लेकिन रब की रज़ा आपके साथ है, रब की मदद आपके साथ है और आप हक रास्ते पे हैं, तो फिर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक तो हमें इससे ही पता चला। दूसरा, दलील का जवाब दलील से नहीं अगर हो सकता तो ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अगले को ज़ेर कर सकता है। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे कि लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, कल के दर्स में था, उससे पहले भी सूरह हूद में भी, कि उनकी कौम जो थी वो बहुत बुरे काम करती थी। तो अल्लाह ताला ने फिर, अब इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अपनी कौम में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, तो उनको मुल्क शाम की तरफ हिजरत की इजाज़त दी। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे जो उनके भतीजे थे, तो उनको फिर वहाँ पे ख़ानदान की कमी को औलाद अता फरमाई। यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम ना सिर्फ इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फरमाए बल्कि साथ उनको पोता भी अता किया ताकि उनके दिल को तसल्ली हो सके। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत रहमत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना ज़र्फ़, अपना सब्र, उनकी अपनी मोहब्बत रब के साथ थी, जिसमें वो पूरे उतरे, जिसके जवाब में, जिसके इनाम के तौर पे अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों को अता की। हम तर्जुमा देखते हैं। और यकीनन वही थी जिसने इब्राहिम को हिदायत और दनाई इससे पहले और नहीं, सॉरी, यकीनन दी थी हमने इब्राहिम को हिदायत और दनाई, और इससे पहले भी, और थे हम उसको खूब जानने वाले। जब कहा उसने अपने बाप और अपनी कौम से, कैसी हैं ये मूर्तियां जिनकी परस्तिश पे तुम जमे बैठे हो? उन्होंने कहा, पाया है हमने अपने आबा अजदाद को इनकी इबादत करते हुए। और ये वो सेंटेंस है जो हर कौम बोलती थी। हर कौम यानी कुफार मक्का ने भी कहा कि हमने अपने इससे पहले अपने आबा अजदाद को यही काम करते हुए पाया है। तो अब उन्होंने कहा कि क्या अगर आपके बाप दादा खुली गुमराही में पड़े हैं तो आप भी बगैर सोचे समझे उनकी तकलीद करोगे? यानी यहाँ पे हमें ये भी समझाया गया है कि आपने बगैर सोचे समझे अंधी तकलीद नहीं करनी है, तनकीद भी करनी है, लेकिन तकलीद का हक आपको नहीं। आप पहले सोचें, देखें, अगर वो राय हक पे है तो तब उसको उनके पीछे चलना है, अदरवाइज आपने हक की राह को तलाश करना है। इब्राहिम ने कहा, यकीनन थे तुम्हारे और तुम्हारे आबा अजदाद मुब्तला खुली गुमराही में। और उन्होंने कहा, क्या लाए हो तुम हमारे पास सच्ची बात या तुम मजाक कर रहे हो? इब्राहिम ने कहा, फिलवाक़े तुम्हारा रब वही है जो मालिक है आसमानों का और ज़मीन का, उसी ने पैदा किया है उन्हीं में, और मैं तुम्हारे सामने उनकी गवाही देता हूँ। और कसम अल्लाह की मैं ज़रूर एक चाल चलूंगा तुम्हारे बुतों के साथ, इसके बाद कि तुम चले जाओगे पीठ फेर कर। सो कर डाला उन्होंने उस टुकड़े टुकड़े सिवाय बड़े बुत के, इस ख्याल से कि वो उसकी तरफ रुजू करेंगे। कहने लगे, जिसने किया है ये सलूक हमारे खुदाओं के साथ, यकीनन वो बड़ा ही जालिम है। अब यहाँ पे जिसने, मन कौलु मन फ़अला, मन यहाँ पे वैसे कौन किसके मीनिंग में होता है, लेकिन यहाँ पे कि जिसने भी ये काम किया, उनको समझ तो आ गई थी किसने किया है, लेकिन जिसने ही काम हमारे बुतों के साथ, खुदाओं के साथ किया है, वो बहुत बड़ा जालिम है। कुछ लोगों ने कहा, हमने सुना एक नौजवान को जो जिक्र कर रहा था, इनका नाम है इसका इब्राहिम। कहने लगे, अच्छा तो पकड़ लाओ इससे लोगों के रूबरू, ताकि वो मुशाहिदा करें कि इसकी कैसे खबर ली जाती है। कहने लगे, क्या तूने की है ये हरकत हमारे खुदाओं के साथ ए इब्राहिम? फरमाया, नहीं, बल्कि किया है ये काम इनके इस बड़े ने, सो पूछ लो इनसे अगर ये बोल सकते हैं। फिर पलटे वो अपने ज़मीर की तरफ और कहने लगे अपने दिल में, यकीनन तुम ही जालिम हो। फिर उनकी मत पलट गई और कहने लगे, यकीनन तुम जानते हो इब्राहिम कि ये तो बोलते नहीं हैं। इब्राहिम ने फरमाया, सो क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा इन चीज़ों की जो ना नफ़ा पहुंचा सकती हैं तुम्हें ज़रा भी, और ना नुकसान पहुंचा सकती हैं तुम्हें? यानी इंसान की वाबस्तगी किसी चीज़ के साथ इस वजह से होती है कि या तो उसको किसी फ़ायदे पहुंचाए। तो ये कैसे आपके माबूद हैं कि जो आपको ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो फिर किस बुनियाद पे आप इनकी जो इबादत करो? इतनी बड़ी और इतनी ठोस दलील देखने के बाद
وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ ڈگمگا گئے تھے، لیکن شیطان نے پھر ان کو ان کی مت مار دی اور وہ اپنے اس کی طرف پلٹنے، اپنی آباء و اجداد والی دین کی طرف پلٹے، اور اسی بات پہ دوبارہ سے آگے جو انہوں نے پہلے کہی تھی کہ ہم یہ تو نہیں بولتے، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ تو بولتے نہیں، آپ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ اف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی، اور اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یعنی اللہ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا اور بن جا سلامتی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ارادہ کیا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا، مگر ہم نے دیا ان کو بری طرح کر دیا، ان کو بری طرح ناکام۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتے ہیں، دین حق کی راہ میں، مصیبتیں پریشانیاں، اس سے بڑی آزمائش کسی شخص پہ نہیں آ سکتی۔ تو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا گیا، اپنی جان تک کو جو خطر میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال تھی، اور بچا کر لے گئے ہم اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے۔ یہ شام ملک کی طرف کا اشارہ ہے۔ اور عطا کی ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بھی مزید برہاں، اور نافلہ کہتے ہیں نفل، یعنی اضافی چیز، یعنی بیٹا تو دیا ہی دیا، ساتھ پوتا، اور ہم یعقوب علیہ السلام سے ہم دیکھتے ہیں ان کا جو لقب تھا بنی اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا عبداللہ بھی تھا، اور ان سے آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور باقی ان کے باقی اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور ہر ایک کو ہم نے بنایا صالح، اور بنا دی ہم نے انہیں ایسے امام جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور حکم دیا ہم نے بذریعہ وہی انہیں نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا، اور تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و کرامات ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو امامت کا درجہ دیا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی، اور خیر کے کام ان کے دل میں ڈال دیے۔ یعنی توفیق مانگنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے نیک کام کرنے کی، توفیق کے بغیر آپ راہ حق پر نہیں چل سکتے۔ اور لوط کو بھی دی ہم نے ہدایت، اور عطا کی ہم نے حکم اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی والوں سے جو کیا کرتے تھے بہت برے کام، یقیناً تھے وہ بہت برے لوگ اور فاسق۔ اور داخل کی ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھا نیک لوگوں میں سے۔ جی۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اور یاد کرو قصہ نوح کا، جب اس نے پکارا تھا ہمیں اس سے پہلے تو قبول کی ہم نے اس کی دعا اور نجات دلائی اس کو اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے. یعنی نوح علیہ السلام نے بھی 9.5 سال تک تبلیغ کی، اور جب ان کی قوم پہ اثر نہ ہوا تو انہیں اپنے رب سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اس روئے زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ. اور ایک اور جگہ یہ بھی ہے کہ رب انی مغلوب فانتصر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو نجات عطا فرمائی. اور ہم نے بدلہ لیا اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے لوگ بہت برے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کا قصہ، جب فیصلہ کر رہے تھے وہ ایک کھیت کے مقدمے کا، جب جاگ اسی تھی اس میں بکریاں لوگوں کی، اور تھے ہم ان کے فیصلے پر نگران، اور سمجھایا تھا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں ہی کو عطا کی تھی ہم نے قوت فیصلہ اور علم، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور تھے ہم ہی سب کی کرنے والے. سلمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ باپ بیٹا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت فہم اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، حکمت اور علم اور قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا. یہ ایک واقعہ ہے کہ 2 شخص داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، ایک شخص کے کھیت تھا اور دوسرے کے پاس بکریاں تھیں، اور وہ بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھیں اور اس کھیت کا سارا صفایا کر دیا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دی جائیں، اور کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کی قیمت جو تھی وہ کھیت کے برابر تھی، تو بکریاں جو تھیں ساری کی ساری کھیت والے کے حوالے کر دی جائے. سلیمان علیہ السلام کے پاس مطلب سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس سے بہتر اس کا حل ہے جو اللہ نے سمجھایا تھا اس وقت، کیونکہ وہ بھی نبی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کی جائیں کہ وہ ان کی دودھ استعمال کرے، اون استعمال کرے، اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کے حوالے کیے جائے اور وہ اس کی مطلب کھیتی باڑی کرے اور اس کو حالت میں لے کے آئے جس میں یہ تھے، جس حالت میں یہ پہلے کھیت تھا. تو اس وقت جب یہ دونوں اس اسٹیج پہ آ جائیں گے تو بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت اس کے حوالے کر دیے جائے. داؤد علیہ السلام کو بھی یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر انہوں نے اسی فیصلے کو تسلیم کیا. اب یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام نے خدا نخواستہ کوئی غلط فیصلہ کیا تھا. داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ حق پہ تھا، عدل پہ تھا اور وہ ضابطے پہ تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے جو تھا وہ اس صلح کی کوشش کی، دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے کوشش کی. تو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ اگر کسی کو فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے جو فیصلے والے جو 2 لوگ ہیں ان کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے تاکہ ان کے درمیان دلوں میں نفرت کے بیج نہ بوئے جائیں. تو اور دوسری بات ہمیں اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کو کوئی اچھا مشورہ دے بھی دیتا ہے تو وہ اس کو اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھے کہ آپ چھوٹے ہو کے تو یہ مطلب بیٹا باپ کو بواسطات یا اولاد پیرنٹس کو کوئی اچھا مشورہ دیتی ہے تو اگر وہ حق پہ ہے اور صحیح ہے تو اس کے ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے. پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کے لیے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو اور لوہے کو، یعنی سخت چیزیں تھیں. اور جب داؤد علیہ السلام خود تلاوت کرتے تھے تورات اور زبور کی تو وہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھومتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے علاوہ سلمان علیہ السلام کو انہوں نے زرہ سازی کی صنعت عطا فرمائی تھی. وہ اپنے ہاتھ سے یعنی لوہے سے، اور لوہا اس قدر نرم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو جس طرح چاہے وہ موڑ لیتے تھے. یہ بھی ان کا ایک معجزہ دیا گیا تھا. اور سکھا دی تھی ہم نے اسے صنعت زرہ سازی تمہارے لیے تاکہ وہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مار سے. پھر کیا تم ہو ہمارا شکر ادا کرنے والے.
اور مسخر کی تھی ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھی ہم نے اس میں اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے. اور مسخر کر دیے تھے اس کے لیے شیطانوں میں سے ایسے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے بہت سے کام علاوہ اس کے اور تھے ہم اس کے نگران. یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کیا پہاڑ اور لوہے کو اور پرندوں کو, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا اور جنات کو مسخر کیا, ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن بہت تیز تھیں. اور ہوا کی مسافت اس طرح تھی کہ وہ صبح سے شام تک جب اس میں حکم دیتے تو وہ صبح سے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے, اور شام سے رات تک 1 اور مہینے کا, مطلب اتنا کہ جتنا ایک پیادہ یا اونٹ پہ یا گھوڑے پہ 1 مہینے کا سفر طے کرتے, وہ صبح سے شام تک وہ سفر طے ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کے لیے 2 چیزیں مسخر کی تھی. اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو پہاڑ اور جو پرندے تھے وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ مسخر مہا کا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ مع داؤد و جبال, یعنی ان کے ساتھ وہ خود کرتے تھے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے جو ہوا جو تھی وہ ان کے حکم سے چلتی تھی, یعنی وہ اس کو حکم دیتے تھے تو وہ چلتی تھی اور جب حکم نہیں دیتے تھے تو وہ رک جاتی تھی. اور ہوا بھی بڑی نرمی سے چلتی تھی, اس میں شدت نہیں تھی. اور مسخر کر دیے تھے اس کے لیے شیطانوں میں سے ایسے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے بہت سے علاوہ کام, اور ہم تھے ان کے نگران کرنے والے. یعنی شیاطین سے مراد جنات ہیں جو تعمیرات کا کام کرتے تھے, عمارتیں بناتے تھے. اس کے آگے ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے جی کہ ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اس نے اپنے رب کو, بے شک مجھے لگ گئی یہ بیماری, حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یعنی انبیاء نے اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں, اور اپنے دکھ کو اپنے رب کے سامنے رکھنا اور اس سے مدد مانگنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. یعنی ہمیں بھی جب بھی کوئی تکلیف ہے, کوئی درد ہے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اور اللہ سے مدد مانگنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے, اور ان کی مطلب نبوت کے مقام و مرتبے پہ کوئی کمی نہیں آتی اس سے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ ان کی اولاد بھی مر گئی, گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اور جسم مبارک جو ہے وہ چور مطلب زخموں سے چور چور تھا, اور گھر والوں نے کو گھر سے باہر نکال پھینکا. اس حالت میں جب کوئی ایسی ان پہ نوبت آئی تو پھر کرب سے انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور تو اس بیماری کو دور کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا, اور دور کر دی جو تھی اس کی تکلیف, اور دی ہم نے اس کے اہل عیال اور اتنی مزید اس کے ساتھ. یہ مہربانی تھی ہماری طرف سے, اور تاکید یاد دہانی تاکہ یاد دہانی ہو عبادت گزاروں کے لیے. اور یاد کرو قصے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے, یہ تھے سب صبر کرنے والے, اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں, یقیناً وہ تھے صالحین میں سے. یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد فوراً بعد اسماعیل اور ذوالکفل کا اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہ بھی صابرین میں سے تھے, اور جب یہ صبر کرنے انہوں نے صبر کیا اور راہ میں استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں شامل کر لیا, اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیا اور صالحین میں ان کو شامل کر دیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. یونس علیہ السلام موصل کی بستی نینوا سے ان کا تعلق تھا, اور ذنون کا لفظ یوز کیا گیا ہے. ذنون کا مطلب ہے مچھلی والے. ابھی ان کا یہ نام اس لیے نہیں رکھا کہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے, بلکہ مچھلی کے پیٹ میں ان کا مسکن کچھ عرصہ رہا ہے, اور بعض جگہ ان کو صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے, اور ذنون بھی, یعنی پیار سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو لقب دیا ہے. اور یاد کرو قصہ مچھلی والے کا, جب وہ چلے گئے تھے ناراض ہو کر, انہیں خیال ہوا تھا کہ نہ گرفت کریں گے ہم اس پر. آخر کار وہ پکار اٹھا اندھیروں میں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے, پاک ہے تیری ذات, بے شک میں ہی قصوروار تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی یہ وہ دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے 2 اندھیروں میں سے, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پھر سمندر کا اندھیرا, اس میں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ندامت کا, اپنی غلطی کا اظہار کیا. یا پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے نکل گئے تھے اور ہجرت کر لی تھی. اللہ کے انبیاء کی سنت ہے کہ انبیاء کوئی کام اپنے حکم سے اپنی مرضی سے نہیں کرتے, وہ ہر لمحہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو اس ذرا سی بھول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفت کی اور خود ہی پھر دعا بھی سکھا دی
کہ آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس کا جواب بھی دے دیا. بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور نجات بخشی اسے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو. یعنی یہ ایک سنت سمجھنے یا فرض سمجھنے کہ جب جس طرح یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان اندھیروں سے بچایا ہے، اسی طرح کوئی بھی مومن مسلمان اگر دل سے اور دل کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان کو اس غموں سے نجات دیں گے. اور یاد کرو قصہ زکریا کا، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے مالک نہ چھوڑنا مجھے اکیلا، اور آپ ہی ہیں بہترین وارث. یہ بہترین دعا ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھا کریں. بس قبول کر لی ہم نے دعا اس کی اور عطا کی اسے یحییٰ، اور درست کر دیا ہم نے اس کی خاطر اس کی بیوی کو، اور یقیناً یہ لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، اور پکارتے تھے ہم کو رغبت اور خوف سے، اور تھے ہمارے حضور جھکے رہنے والے. اور وہ خاتون مریم جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، سو پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، اور بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی جہاں والوں کے لیے. در حقیقت یہ جو بیان تو ہوا تمہاری طریقہ زندگی ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری ہی عبادت کرو. مگر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہ آیت انشاءاللہ سورہ مومنون میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم سب، یعنی جو بنیادی کانسیپٹ ہے توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب میں سیم ہے. کچھ فروعی اختلافات ہیں، وہ ہر شریعت کی مختلف ہے، لیکن بنیاد سیم ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس کو اور کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب میری طرف سے ہی نازل کردہ ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس کو، تم لوگوں نے، انسانوں نے جو بھیجا اس کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے اپنی مرضی سے اپنے جو ہے نا وہ ایک گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، جو کہ اس دین کے لیے اور اصول ان کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ واپس پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے. جی. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وأنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون.
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. جو شخص کرے گا نیک اعمال اور ہو وہ مومن بھی تو نا قدری ہوگی اس کی محنت کی، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا تھا ہم نے کہ وہ نہیں پلٹ سکیں گے، یعنی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کل سورہ کہف میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب تک یہ نشانی پوری نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ صحیح مسلم حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 علامتوں میں خروج یاجوج ماجوج کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ فتحت کا لفظ یوز کیا گیا ہے، یعنی یہ کھول دیے جائیں گے۔ صدر ذوالقرنین جو کل ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو ایک دیوار بنا کے روک دیا گیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس کو کھول دیا جائے گا مخصوص وقت پر، اور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور وہ دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور قریب آنے لگے گا وقت وعدہ بھرک کے پورے ہونے کا تو یکا یک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً رہے ہم ہی غافل اس سے، بلکہ تھے ہم ہی ظلم کرنے والے۔ یقیناً تم اور وہ سب جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہیں جہنم کا، تم اسی میں داخل ہو کر رہو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کفار مکہ کو تھوڑی توہین محسوس ہوئی کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کی جا رہی ہے، تو وہ پریشان ہو کر مدینہ گئے اور وہاں پہ اہل کتاب سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود ایندھن بنیں گے، لیکن ہمارے معبودوں کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک عالم تھا، اس نے کہا کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان سے یہ سوال کرتا کہ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، فرشتوں کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا وہ لوگ بھی، اور حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی اس کا ایندھن بنیں گے؟ جس کا جواب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں، اور یہ سب ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے اور وہ وہاں کچھ نہ سن سکیں گے۔ بے شک وہ لوگ، یہ اس بات کا جواب تھا کہ بے شک وہ لوگ جو فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے ہماری طرف سے اچھے انجام کا، یہ اس سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ اس کی سرسراہٹ بھی، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس میں انبیاء نے خود تو نہیں کہا کہ ان کی عبادت کی جائے، وہ خود سے ان کے کرتے ہیں۔ نہ غمگین ہوں گے انتہائی گھبراہٹ میں، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو، اور اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر مکتوبات میں، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلے تخلیق کی، اسی طرح پھر اس کا احاطہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ کسی بھی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہے، دوبارہ اس کا احاطہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ چیز پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اگر پہلی دفعہ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے بغیر کسی نمونے کے، تو دوبارہ تو پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو اور ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ، اور 7 زمینوں کو اور ان کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ کرنا بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام اس کے لیے نہیں ہے۔ اور بے شک ہم لکھ چکے ہیں زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے۔ اب یہاں زمین سے مراد جنت کی زمین بھی ہو سکتی ہے، ظاہر اس کے وارثین تو مومنین ہی ہوں گے، کفار تو وہاں جا نہیں سکتے، لیکن دنیا کی زمین بھی ہو سکتی ہے جس میں اگر تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور وراثت یا نبوت یا حکومت عطا کریں گے۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی آگاہی عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
یہ بہت بڑی آیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ اس امت کے لیے رحمت ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں. مطلب اس دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ اس کائنات کی روح ہے، اور اس کے اوپر اگر اس زمین سے روح نکل جائے گی تو زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو ظاہر پھر وہ تو قیامت کا دن ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان سب چیزوں کی روح ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سب کے لیے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا ہے. یعنی تا قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی ایک اور حدیث بھی ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والوں کو ایک قوم کو سربلند کر دوں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ہے اس کو پست کر دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بتایا گیا. کہہ دو یہ ساری بات یہ کہ وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف، در حقیقت تمہارا معبود الہ واحد ہے، سو کیا تم سر جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں اس سے تو کہو خبردار کر دیا میں نے تم کو اعلانیہ طور پر، اور نہیں جانتا میں قریب سے ہے یا دور ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے. یقیناً اللہ ہی جانتا ہے بلند آواز میں کہی ہوئی بات، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور نہیں معلوم مجھے یہ بھی کہ شاید یہ ہو کہ ایک فتنہ تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہو تمہیں ایک مدت تک کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے مالک فیصلہ کر دے حق کے مطابق، اور ہمارے رب رحمان ہی مددگار اور سہارا ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بنا رہے ہو. اب اس صورت کا اختتام ایک بہت خوبصورت دعا سے کیا گیا ہے. اس دعا کو ہمیں دن شام مطلب صبح شام پڑھنا ضرور چاہیے.